السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما وعملا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا۔ کیا حال ہے آپ تمام کے؟ امید کرتی ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی حالتوں میں انشاءاللہ۔ آج کی کلاس میں ہم سورہ انعام کی آیت نمبر 11 سے 20 تک کا انشاءاللہ سبق پڑھیں گے۔ تو ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیجئے، سیرو تم سیر کرو، فی الارض زمین میں، ثم انظروا پھر تم دیکھو، کیف کیسا، کانا ہوا عاقبۃ المکذبین انجام جھٹلانے والوں کا۔ قل کہہ دیجئے، لمن ما فی السماوات والارض کس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ قل للہ کہہ دیجئے اللہ ہی کا ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ اس نے لازم کر لیا ہے اپنے نفس پر مہربانی کو، لیجمعنکم یقیناً وہ تمہیں جمع کرے گا، الی یوم القیامت قیامت کے روز، لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں۔ الذین جن لوگوں نے خسروا خسارے میں ڈالا، انفسہم اپنے آپ کو، فہم پس وہ، لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے۔ وَلَهُ اور اسی کا ہے، ما سکنا فی اللیل والنہار جو سکون کرتا ہے رات میں اور دن میں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ قل کہہ دیجیے، اغیر اللہ کیا سوائے اللہ کے، اتخذ میں بناؤں، ولیًا معبود، فاطر السماوات والارض جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وہو یطعم اور وہ کھلاتا ہے سب کو، ولا یطعم اور نہیں اسے کھلایا جاتا۔ قل کہہ دیجیے، انی بے شک میں، مجھے امرت حکم دیا گیا ہے، ان اکونا یہ کہ میں ہو جاؤں، اولا پہلا، من اسلم وہ جو اسلام لایا، ولا تکونن من المشرکین اور نہ ہرگز ہوں آپ مشرکین میں سے۔ قل کہہ دیجیے، انی بے شک میں، اخاف خوف کرتا ہوں، ان عصیت اگر میں نے نافرمانی کی، ربی اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم بہت بڑے دن کے عذاب سے، من یصرف عنہ جو شخص کے عذاب ہٹا لیا گیا اس سے، یومئذ اس دن، فقد رحمہ تو یقیناً اس نے اس پر رحم کر دیا، وذالک الفوز المبین اور یہی کامیابی ہے ظاہر۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ اور اگر پہنچائے آپ کو اللہ بِضُرٍّ کوئی تکلیف، فَلَا كَاشِفَ لَهُ تو نہیں کوئی دور کرنے والا اسے، إِلَّا هُوَ مگر وہی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اور اگر وہ پہنچائے آپ کو بِخَيْرٍ کوئی بھلائی، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر تو وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ اور وہ خوب غالب ہے، فوق عبادہ اوپر اپنے بندوں کے، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اور وہی خوب حکمت والا بڑا خبردار ہے۔ قل کہہ دیجیے، ایُّ شیءٍ کون سی چیز، اکبر سب سے بڑی ہے، شہادتاً شہادت کے اعتبار سے، قل اللہ کہہ دیجیے اللہ ہی، شہید بینی و بینکم گواہ ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان، وأوحی اور وحی کیا گیا ہے، الیہ میری طرف، ھذا القرآن یہ قرآن، لانذرکم تاکہ میں ڈراؤں، بھی اس کے ذریعے، ومن بلغ اور جس کو یہ پہنچے، انکم کیا تم، لتشہدون شہادت دیتے ہو، ان مع اللہ کہ بے شک اللہ کے ساتھ، آلہۃ اخری معبود ہیں دوسرے بھی۔ قل کہہ دیجئے، لا اشہد نہیں میں شہادت دیتا، قل کہہ دیجئے، انما ہوا الہ واحد صرف وہی ایک اللہ ہے، واننی اور بے شک میں، بریء مما تشرکون بری ہوں اس سے جو تم شریک ٹھہراتے ہو، الذین وہ لوگ کہ آتیناہم الکتاب ہم نے دی ان کو کتاب، یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں اسے، کما یعرفونہ جس طرح وہ پہچانتے ہیں، ابناءہم اپنے بیٹوں کو، الذین وہ لوگ جنہوں نے خسروا خسارے میں ڈالا، انفسہم اپنے آپ کو، فہم پس وہ، لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے۔
یہاں پہ ہم نے الحمدللہ آیت نمبر 20 تک 11 سے 20 تک کا ترجمہ کیا. اب اس کی تفسیر کی طرف ہم آتے ہیں. سورہ انعام آیت نمبر 11. اللہ کہتے ہیں آپ ان سے کہیے ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ ان جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. اللہ کہتے ہیں جیسے کہ ہم پچھلی آیات میں پڑھ رہے تھے، وہ لوگ کہ جو کفر کرنے والے تھے، کفار مکہ، طرح طرح کے اعتراضات کیے جا رہے تھے. اللہ نے بتایا ان کی حقیقت کہ ان کے مطالبات کو تسلیم کر بھی لیا جائے تب بھی وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اب اللہ آگے اس آیت میں آیت نمبر 11 میں یہی کہہ رہے ہیں آپ ان سے کہیے ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. اللہ کہتے ہیں تم سے پہلے بھی قوموں نے جب نافرمانیاں کی جھٹلایا، قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون، قوم نوح، یہ وہ قومیں ہیں جن کو اللہ نے ہلاک کر دیا تھا. اللہ کہتے ہیں تم ذرا ان تباہ شدہ قوموں کے آثار پر اپنی نگاہ ڈالو، عبرت کی نگاہ ڈالو اور دیکھو حالات تم پر واضح ہو جائیں گے. تم میں اور ان میں جو بات مشترک ہے، جو ایک جیسی پائی جاتی ہے، یہ کہ وہ بھی اللہ کے نافرمان تھے، تم بھی اللہ کے نافرمان ہو. اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے، اس کی تکذیب کرنے والے اور اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کرنے والے تم بھی ہو اور وہ بھی تھے. جب انہوں نے یہ کام کیے تو اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا، تباہ شدہ قومیں انہیں بنا دیا. اب دیکھو تمہارا بھی یہ حال ہو رہا ہے. تم زمین میں چلو پھرو، عبرت حاصل کرو کہ ان کے اس گناہ کی بنا پر اللہ نے انہیں کیسی سزائیں دیں اور کیا عبرتناک انجام ان کا کیا. آگے اللہ کہتے ہیں آپ ان سے پوچھئے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ کس کا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے. اس نے اپنے آپ پر رحمت کو لازم کر لیا ہے. وہ یقیناً تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، مگر جو لوگ خود ہی خسارے میں رہنا چاہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. اب دیکھیے اللہ کہتے ہیں ان سے یہ کہو، ان سے پوچھو، سوال کرو، بھلا آسمانوں زمین میں موجود جو کچھ ہے اس کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے. قل للہ، آپ کہہ دیجئے سب اللہ ہی کا ہے. یہ جو مشرکین تھے اللہ ان سے جگہ جگہ پہ سوال کر رہے ہیں، یہ دل سے تو اس بات کو مانتے تھے، عقیدہ ان کا یہ تھا کہ واقعی ہر چیز کا مالک اللہ ہے، لیکن وہ اس کا اقرار نہیں کرتے تھے. کہتے تھے اگر ہم نے اقرار کر لیا تو یہ دلیل ہمارے خلاف پڑ جائے گی. جانتے تو تھے لیکن پھر بھی اس کے باوجود اس طرح کی حرکتیں کیا کرتے تھے. اللہ کہتے ہیں یہ جواب نہیں دے رہے، ہم خود ہی ان کو جواب دے دیتے ہیں. انہوں نے خاموشی اختیار کی ہوئی، ہم بتا دیتے ہیں. قل للہ، کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں موجود ہے وہ تمام کا تمام اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کے حکم سے اس کے کنٹرول میں ہے اور تمام کام جو ہے وہ اللہ ہی کے حکم سے ہوتے ہیں. ساری بادشاہت اس اللہ ہی کے لیے ہے. اس نے اپنے آپ پر رحمت کو لازم کر لیا ہے. اب فرمایا اللہ رحیم ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے نفس پر رحمت کو لازم کر لیا اپنے آپ پر. دیکھیے انسان کا پیدا ہونا اس نطفے سے لے کر جو ماں کے رحم میں قرار پاتا ہے اس سے لے کر اس کی موت، یہاں تک کہ اس کی جنت یا دوزخ میں جانے تک کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کی رحمت کے بغیر انسان اکیلا پار نہیں کر سکتا. اب اگر ہم انسان کی پیدائش کی طرف آ جائیں، یعنی ایک حقیر سے نطفے سے جب انسان کی پیدائش ہوتی ہے، رحم مادر میں وہ نطفہ پڑا ہے. کیا میں اور آپ اس کو انسان بنانے کی قدرت رکھتے ہیں اگر اللہ کی رحمت ہم پر نہ ہو؟ اللہ ہی کی رحمت ہوتی ہے کہ وہ اس اندھیرے میں پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں بچے کو وہ تمام چیزیں مہیا کر رہا ہوتا ہے. اللہ کی رحمت سے ہی ہم انسان اس دنیا میں آتے ہیں. کتنی پیاری پیاری شکلیں مکمل طور پر اللہ بنا کر ہمیں پیش کر رہا ہوتا ہے. اللہ کی رحمت نہ ہو تو ہم کیسے بچہ پیدا کر سکتے ہیں؟ اتنی تکلیف کو عورت کیسے سہ سکتی ہے؟ کیسے ایک جان کو اتنی تکلیف کے بعد
پیدا کر سکتی ہے ایک عورت اللہ کی رحمت کے بغیر؟ کیسے ماں اور باپ اللہ کی رحمت کے بغیر ان بچوں کو پال سکتے ہیں؟ اللہ کا ساتھ نہ ہو، اللہ کی رحمت نہ ہو تو ہم انسان پلک بھی نہیں جھپک سکتے، ہم انسان کروٹ بھی نہیں بدل سکتے، اللہ کا حکم اس کی رحمت ہم پر نہ ہو تو۔ طرح طرح کی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں، نعمتیں کھا پی رہے ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں ہمارے ارد گرد موجود ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت نہ ہو تو کیا یہ چیزیں ہم پر آ سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو اے انسان یہ بات جان لے، تیری پیدائش، تیرا مرنا اور جینا، تیرے شب و روز اللہ کی رحمت کے بغیر ناممکن ہے۔ ایک ایک قدم پر اللہ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے، تبھی تم زندہ رہ سکتے ہو۔ اللہ کہتے ہیں اللہ کی ذات اور اس کی شان کو دیکھیے، وہ مشرکوں کو شرک کرتے دیکھتا ہے، کافروں کو اپنی آیات کا انکار اور ہٹ درمی کرتے دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی انہیں ہلاک نہیں کرتا، بلکہ انہیں بھی رزق دیے جاتا ہے، اور اس کی وجہ محض اس کی رحمت ہے۔ کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرے ہم اس کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، جو برا کر دے ہم اس کے ساتھ ڈبل برا کرنا چاہتے ہیں کہ فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا، میں کیوں کر اس کے ساتھ ایسا کروں۔ لیکن اللہ کی رحمت دیکھیے، جو مشرکین ہیں اللہ کی ذات کے ساتھ کس قدر شریک ٹھہرا رہے ہیں، جو کافر ہیں وہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، ہٹ دھرمی اور ضد پر لگے ہوئے ہیں، پھر بھی اللہ بے تحاشا نعمتیں اور رحمتیں اور رزق ان انسانوں کو عطا کر رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جان لو اس کی وجہ میری رحمت ہے کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے آپ پر رحمت کو لازم کر لیا ہے، یہی اس کی وجہ ہے۔ اس طرح حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو عرش پر لکھ دیا ان رحمتی تغلب غضبی، یقیناً میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ لیکن یہ رحمت قیامت والے دن صرف اہل ایمان کے لیے ہوگی، کافروں کے لیے رب سخت غضبناک ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں دیکھو دنیا میں تو میں برابری کا معاملہ کر رہا ہوں، تم ناشکری کر رہے ہو، تم گناہ گار ہو، فاسق ہو، کافر ہو، مشرک ہو، تب بھی میں اپنی رحمتیں تم پر نچھاور کر رہا ہوں۔ لیکن جو میری خاص رحمت قیامت والے دن ہوگی وہ اہل ایمان کے لیے ہوگی، جو کافر ہوں گے، گناہ گار ہوں گے، اللہ ان پر اس دن سخت غضبناک ہوگا۔ مطلب یہ کہ دنیا میں اللہ کی رحمت عام ہے، جس سے مومن، کافر، نیک، بد، فرمانبردار اور نافرمان سبھی فیضیاب ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص کی بھی روزی نافرمانی کی وجہ سے بند نہیں کرتا، لیکن اللہ کہتے ہیں دیکھو میری رحمت کا یہ جو حصہ ہے یہ دنیا کی حد تک ہے، آخرت چونکہ دار الجزا ہے جہاں پر بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ کی ایک صفت عدل بھی ہے، لہٰذا وہاں تو اللہ عدل کریں گے، وہاں اہل ایمان امن و امان میں ہوں گے، رحمت کی جگہ پائیں گے، چونکہ اللہ عادل ہے۔ جو اہل کفر و فسق ہوں گے جہنم کے دائمی عذاب کے وہ مستحق ٹھہریں گے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ ایک مقام پہ کہتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور میری رحمت تمام اشیاء پر محیط ہے، تو وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کن لوگوں کے ساتھ خاص ہوگی؟ اللہ سے ڈرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، اللہ کی آیتوں پر ایمان لانے والے۔ آج ہم اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں چونکہ اللہ کی رحمت وسیع ہے، ان رحمتی تغلب غضبی، لیکن ہمیں اللہ کے قہر، اللہ کے غضب کو بھی یاد رکھنا ہے کہ جب اللہ غضبناک ہوگا تو وہ قہار ہے۔ اللہ کی صفت ہے نا قہار، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آج تم پہ رحمت ہو رہی ہے، اس دن جب میں غضبناک ہوں گا تو انتہائی خطرناک غضبناک ہوں گا تم پر۔ تو اللہ کی رحمت کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کے غضب سے بھی ڈرنا چاہیے کہ جب اللہ ہم پر غصہ ہوں گے، جب اللہ ہم سے ناراض ہوں گے، جب اللہ ہمیں کٹہرے میں کھڑا کریں گے عدالت کی، جب اللہ ہم سے سوال کر رہے ہوں گے، ذرا سوچیے اس وقت کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ کی ناراضگی ہے
رجسٹر کھولا جا رہا ہے، جو ہم نے کیا دنیا میں وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ اللہ غضبناک ہے، کیسے اللہ کے غضب سے چھپ کر کہاں جائیں گے، کون ہمیں بچائے گا؟ اس لیے آج ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کے بارے میں اللہ کہتے ہیں فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ آج اللہ کی آیتوں پر ایمان لے آؤ، آج اللہ سے ڈر جاؤ، آج متقی بن جاؤ، آج زکوٰۃ ادا کر دو۔ اللہ کی رحمت چاہتے ہو تو اللہ کی اس بات کو نہ بھولو کہ قیامت کے دن وہ انتہائی غضبناک ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان رحمتی تغلب غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، لہٰذا آخرت کی فکر کرو اور اللہ کے غضب سے ڈرو۔ اسی آیت میں اللہ کہتے ہیں وہ یقیناً تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا، جس کے واقع ہونے میں کوئی شبہ نہیں، مگر جو خود خسارے میں رہنا چاہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے بتا دیا دیکھو تمہارا جو اختتام ہے نا وہ یہی ہے کہ تم اللہ کے کٹہرے میں کھڑے کیے جاؤ گے۔ یہ نہ سمجھو مر کر مٹی ہو گئے، سب کچھ ختم ہو گیا، نہیں، اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے تم نے۔ یہ نہ سمجھو اس دنیا میں اس طرح منہمک نہ ہو جاؤ، ایسے کھو نہ جاؤ، اس کے دھوکے میں ایسے نہ پڑ جاؤ کہ آخرت کو بالکل ہی بلا دو۔ فکر آخرت بھی رکھنی ہے، اللہ سے ڈرو گے، جب یہ خوف ہوگا اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے تبھی گناہوں سے بچو گے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا، کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو گویا جیسے کہ کوئی مسافر یا اجنبی ہے۔ جب کہیں مسافر ہوتے ہیں کیسے اپنے آپ کو عارضی سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، کہ 2 دن رکنا ہے، 4 دن رکنا ہے، 1 ہفتے رکنا ہے، پھر ہمیں چلے ہی جانا ہے یہاں سے۔ ہمیں وہ سکون میں اثر نہیں آ رہا ہوتا، ہمیں اپنا نہیں لگ رہا ہوتا، پرایا لگ رہا ہوتا۔ ایسے یہ دنیا ہمارے لیے پرائی ہے۔ ہمارا اصل گھر تو انشاءاللہ جنت ہے، جس کے لیے ہمیں اس دنیا میں تیاری کرنی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں تم سب نے جمع ہونا ہے اللہ کے حضور، مگر جو لوگ خود ہی خسارے میں رہنا چاہیں وہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ اللہ نے کہا جو لوگ جن کو اللہ نے عقل دی، فطرت سلیمہ دی، کام نہیں لیتے اس سے، اپنے آپ کو خود ہی خسارے میں ڈال رہے ہیں، وہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ رات اور دن میں جو کچھ آباد ہے سب اسی کا ہے، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ نے بتا دیا دیکھو سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کی ملکیت ہے، جو کچھ دن اور رات میں ہو رہا ہے اللہ ہی کے حکم سے ہو رہا ہے۔ دیکھیے اتنی بڑی جو کائنات جو چل رہی ہے، جو نظام چل رہا ہے، اس کا چلانے والا اللہ ہے۔ کہ ہم سمجھتے ہیں خود ہی دن آ جاتا ہے، خود ہی رات آ جاتی ہے، ہم خود ہی اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں، نہیں، سب اللہ کی ایک قدرت کاملہ کی بنا پر ہو رہا ہے، جو اللہ نے یہ نظام سنبھالا ہوا ہے۔ اللہ سب کچھ سننے والا، سب جاننے والا ہے۔ آپ ان سے کہیے کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو سرپرست بناؤں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور سب کو کھانا کھلاتا ہے؟ کھانا تو کھلاتا ہے لیکن کسی سے کھانا لیتا نہیں ہے۔ آپ ان سے کہیے مجھے یہ حکم ہوا کہ میں سب سے پہلے سر تسلیم خم کروں اور شرک کرنے والوں میں شامل نہ ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتاتے ہیں، ثبوت دے رہے ہیں کہ دیکھو اللہ اکیلا معبود ہے، اور اس کا ثبوت کیا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کے حقیقی الہ ہونے کا ایک معیار تو یہ ہے کہ تمام کائنات کو اس اللہ نے پیدا کیا ہے۔ کائنات کی تخلیق میں چونکہ کسی بھی دوسرے الہ کا حصہ نہیں، لہٰذا وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا معیار یہ ہے کہ وہ سب دوسروں کو کھلاتا ہے لیکن خود کسی سے کچھ نہیں کھاتا۔ مطلب یہ ہے کہ جو کھانا کھاتا ہے وہ کبھی الہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ کھانے کا محتاج ہے اور اللہ کھانے کا محتاج نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے اس کا مطلب کہ جو دوسرے سب لوگ ہیں وہ کھانا کھانے کے لیے محتاج ہیں، اللہ کے آگے محتاج ہیں کہ اللہ ہمیں کھلانے والے، لیکن اللہ کے ذات کسی کی محتاج نہیں ہے۔ حقیقی الہ وہی ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ اب جن مشرکوں نے طرح طرح کے خدا بنا رکھے ہیں، وہ ان کے بنائے ہوئے گھڑے ہوئے جو رب ہیں ان کے، وہ بندوں کو رزق دینے کے بجائے
الٹا ان سے رزق لے رہے ہوتے ہیں. کوئی فرعون خدائی کی ٹھاٹ جما رہا ہوتا ہے تو وہ ان سے نذرانے اور ٹیکس لے رہا ہے. مختلف عقیدت مند جو ہے وہ ان کی قبروں پر نظر و نیاز کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کچھ نہ کچھ لے رہے ہوتے ہیں. لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے کہ وہ کسی سے کھانا نہیں مانگتا. اللہ کہتے ہیں دیکھو وہ اللہ کسی کا معبود نہیں ہے، اللہ ہی وہ ذات ہے جو سب کو پال رہی ہے، سب اس کے محتاج ہیں. لہٰذا اس اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دو اور شرک کرنے والوں میں شامل نہ ہوں. آپ ان سے کہیے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اس دن جو شخص عذاب سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی کرم کیا اور یہ نمایاں کامیابی ہے. اللہ کہتے ہیں اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتا، اپنے رب کی فرمانبرداری کرنے والا ہوں. اگر میں بھی نافرمانی کروں گا تو میری بھی باس پرس ہوگی اللہ کے حضور، تو میں تو اپنے رب سے ڈرنے والا ہوں. اس دن جو شخص عذاب سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا کرم کیا اور یہ نمایاں کامیابی. ذالک الفوز المبین. بڑی کامیابی کسے قرار دیا جا رہا؟ عذاب سے بچ گیا، اللہ کی رحمت نے اس کو ڈھانپ لیا، اللہ نے اس پر رحم و کرم کیا، وہ کامیاب ہو گیا. ایک مقام پہ اللہ کہتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو آگ سے دور اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. کامیابی کی ضمانت دی جا رہی ہے اس شخص کو جو اپنے آپ کو آگ سے بچا رہا، جنت میں داخل کر رہا، جنت میں داخل ہونے کے اعمال کر رہا کہ اس کے کرنے کی بنا پر وہ جنت میں چلا جائے. آج ہم نے کامیابی کا معیار مختلف قسم کا بنایا ہوا ہے. جو تعلیم یافتہ وہ کامیاب شخص جس کا اپنا بڑا گھر، وہ ہم اس کو سمجھتے ہیں وہ کامیاب ترین انسان ہے. جس کی اچھی جگہ شادی ہو جائے وہ کامیاب ہے، جس کی اولاد پڑھی لکھی پیسے والی ہے وہ کامیاب ہے. غرض یہ کہ ہم نے کامیابی کا معیار دنیا سے شروع کر کے دنیا پر ہی ختم کر دیا. بے شک جو چیزیں انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہیں ان کو اہمیت بھی ہمیں دینی ہے، لیکن انہی کو زندگی کی حقیقت، معیار اور لازم بنا لینا، آخرت کو بھلا دینا، یہ ہماری بھول ہے. کیونکہ ایک نہ ایک دن یہ سارے ٹھاٹ، یہ ساری دولت، یہ ساری خدائی، یہ سارا نام، شہرت، دولت، پیسہ، سب کا سب یہیں رہ جائے گا. کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا جب قبر میں ہوں گے. اس وقت ہمارا پیسہ ہمارے پاس نہ آئے گا، اس وقت کوئی چاہنے والا ہمارے پاس نہ آئے گا، کوئی ہمیں نہ بچائے گا. ہمیں کیا چیز بچائے گی؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، وہ چیزیں بچائیں گی جو ہم دنیا میں اپنے آپ کو تھکاتے تھے، پریشان اپنے آپ کو تھکاتے تھے اللہ کی رضا کے لیے، محنتیں کرتے تھے، کوششیں کیا کرتے تھے کہ ہمارا رب راضی ہو جائے، ذخیرہ جمع کیا کرتے تھے آخرت کے لیے. وہ چیزیں ہمارے کام آئیں گی، وہی کامیابی کا معیار ہوں گی، وہی ہمیں دوزخ سے، انہی کی بنا پر ہم دوزخ سے بچائے جائیں گے اور جنت میں داخل کیے جائیں گے. تو دنیا کی فکر کے ساتھ ساتھ ہمیں آخرت کی بھی فکر کرنی ہے. ہمیں اپنے آپ کو، ہماری صبح اور شام اور رات، یعنی ہر جو ہمارا وقت ہوتا ہے وہ دنیا سے شروع ہو کے دنیا پہ ہی ختم ہو رہا ہوتا ہے. بہت سی فکریں، بہت سی پریشانیاں ہمیں ستا رہی ہوتی ہیں تو وہ بھی دنیا سے شروع، دنیا پہ ہی ختم ہو رہی ہوتی ہیں. کبھی ہم نے سوچا وہ دکھ، وہ پریشانیاں جب لاحق ہوں گی تو اس وقت ہمارا کیا عالم ہوگا؟ جو بڑی پریشانی ہوگی جب ہمارے ہاتھ میں نام اعمال دائیں ہاتھ کی بجائے بائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہوگا، ہمارے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے اور ہم پریشانی کے عالم میں پھر رہے ہوں گے. کاش ہمیں مٹی بنا دیا جاتا، کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیے جائیں، کاش یہ ہو جائے، کاش وہ ہو جائے. پر اس وقت تو ہم خالی ہاتھ رہ جائیں گے، اس وقت کچھ بھی کام نہ آئے گا. تو ہم نے
دنیاوی چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ تیار کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے روزانہ کچھ نہ کچھ ایسی نیکی کریں جو ہمارے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ بن جائے، جو اس دن ہمیں بچا لے، جو اس دن ہمارے آگے آ جائے، نہیں اللہ یہ بندہ دنیا میں یہ کام کیا کرتا تھا، اس کی بنا پر اس کو بخش دیا جائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اپنے شب و روز ایسے لوگوں میں ہمیں شامل کر دے کہ ہم اپنے شب و روز اس طرح سے گزاریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہمیں موت بھی اس حال میں آئے کہ ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو، ناراض نہ ہو۔ تو اللہ کہتے ہیں اس دن جو شخص عذاب سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم و کرم کیا، اور یہ نمایاں کامیابی ہے۔ اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس تکلیف کو اس کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی بھلائی کرنا چاہے تو بھی وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نے دیکھیے شرک کی جڑ کاٹ دی۔ اللہ کہتے ہیں جس شخص کا عقیدہ پختہ ہو جائے اس بات پر کہ دکھ درد کو دور کرنے والا اور فائدہ پہنچانے والا صرف اور صرف اللہ ہی کے ساتھ ہے، تو وہ کسی دوسرے کو پھر نہ پکارے یا اس کی نظر و نیاز کیوں دے گا، یا اس کے آگے سر تسلیم خم کیوں کرے گا۔ کیونکہ انسان جب بھی شرک کرتا ہے تو دو ہی باتوں کی خاطر کر رہا ہوتا ہے، ایک یہ کہ کوئی فائدہ حاصل ہو جائے، دوسرا جو تکلیف ہے وہ دور ہو جائے۔ اگر ان دونوں باتوں کا مالک و اختیار اللہ ہی کو سمجھ لے گا تو اسے شرک کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اپنا عقیدہ یہ رکھنا ہے کوئی غم ملا، کوئی تکلیف ملی، کوئی پریشانی ملی، اس کا دور کرنے والا رب تعالی ہی ہے، تمام نفع و نقصان کا مالک، کائنات میں ہر طرح کا تصرف کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اللہ کے حکم اور اس کے فیصلوں کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا، جو اللہ نے فیصلے کر لیے، اس کو میں اور آپ یا پوری دنیا مل کر بھی بدلنے کی کوشش کرے تو ہم نہیں بدل سکتے۔ اور ہم نے عموماً دیکھا ہماری زندگیوں میں بہت سی چیزیں ایسی ہو رہی ہوتی ہیں جو ہم نہیں چاہ رہے ہوتے، لیکن وہ ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی مرضی ہوتی، اللہ کی منشا ہوتی ہے، اللہ نے وہ ہمارے لیے پلان کیا ہوتا ہے، اللہ ہم سے بہتر جان رہے ہوتے ہیں ہمارے حق میں کیا بہتر ہے۔ تو ہمارا یقین یہ ہونا چاہیے جو بھی ہمیں مل رہا ہے نفع یا نقصان وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ایک حدیث سے آتی ہے کہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ حدیث میں یہ دعا کے الفاظ ہیں جو کہ اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے ہر نماز کے بعد۔ اس کا ترجمہ دیکھیے، جو چیز تو دے دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جو چیز تو روک لے اس کا کوئی دینے والا نہیں ہے، اور کسی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے مقابلے میں نفع نہیں پہنچا سکتی۔ کیا پتہ چل رہا ہے ہمیں کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہی ہے، لہٰذا کوئی بھی تکلیف ہے، پریشانی ہے، خوشی ہے، غم ہے، فائدہ ہے، نقصان ہے، سب اپنے رب سے جوڑ دیجیے، اپنے رب سے مانگیے، اس سے بھلائیاں مانگیے، اس سے دعائیں کیجیے۔ وہی اللہ ہے جو پریشانیوں کو، مشکلات کو، تنگیوں کو دور کرنے والا ہے۔ ہم انسان بے بس ہیں، اگر ہم یہ چاہیں نا پوری دنیا مل کر بھی وہ کر لے جو ہم چاہ رہے نہیں کر سکتے جب تک اللہ کا فیصلہ نہ ہو، اور اگر اللہ کا حکم آ جائے اور پوری دنیا مل کر کوشش کرے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے تو وہ کام ہو کر رہتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو یہ دعا یاد کرنی ہے، اور ہر نماز کے بعد ہم نے بھی پڑھنی ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ آگے اللہ کہتے ہیں وہ اپنے بندوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، وہ دانا اور خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ نے بتایا کوئی اللہ کے غلبہ اور اقتدار سے نکل نہیں سکتا، کہیں بھاگ نہیں سکتا، لہٰذا انسانوں جان لو تمہارے لیے بہتر روش یہی ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دو۔ اللہ اپنے بندوں کے حالات سے پوری طرح آگاہ ہے، اللہ جانتا ہے
کون سی کارروائی اس کے لیے مناسب ہے، کون سی چیز اس کے لیے بہتر ہے، کون سی بہتر نہیں ہے۔ اللہ نے بتا دی دیکھو اللہ کا اختیار ہے تم پر، وہ اللہ دانا اور خبر رکھنے والا ہے۔ آپ ان سے پوچھئے سب سے بڑھ کر سچی گواہی کس کی؟ آپ کہیے اللہ کی، جو میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور یہ کہ یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا تاکہ اس سے میں تمہیں بھی ڈراؤں اور ان سب کو بھی جن تک یہ پہنچے۔ کیا تم واقعی گواہی دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے بھی معبود ہیں؟ آپ ان سے کہیے میں تو ایسی ہی گواہی نہیں دیتا، الہ صرف وہ ایک ہی ہے اور میں اس شرک سے بالکل بیزار ہوں جو تم کر رہے ہو۔ اب یہاں پر جو ہے وہ شہادت کا نام آیا کہ قل ای شیء اکبر شہادہ۔ تو شہادت جو ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک آنکھوں دیکھا حال کسی قاضی، جج یا منصف کے سامنے بیان کیا جائے جو ہم نے دیکھا ویسا کا ویسا، دوسرا یقین کامل کی بنا پر شہادت دی جائے۔ اب ہم جو مسلمان ہیں وہ اپنے یقین کامل کی بنا پر یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ شہادت آنکھوں دیکھی شہادت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، ہمارا ایمان ہے جنت و دوزخ پر، آسمانی کتابوں پر، تقدیر پر، سب ہم نے دیکھا نہیں پر یقین ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ہمارا یقین کامل کی بنا پر ہم اس بات کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اس کے عینی شاہد نہیں، چشمدید گواہ نہیں ہیں کہ ہم نے یہ سب چیزیں دیکھی ہوئی ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ لیکن جو اللہ کی گواہی ہوتی ہے نا وہ سب سے بڑھ کر سچی ہوتی ہے، کیونکہ شہادت کے دونوں پہلو اللہ کی گواہی میں پائے جاتے ہیں۔ وہ اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، اللہ جان رہا ہوتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، کائنات کی چیز کا وہ خالق و مالک ہے، لہٰذا اس جیسا حقیقی علم کسی کو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ کہ یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ اس سے میں تمہیں بھی ڈراؤں اور ان سب کو بھی جن تک یہ پہنچے۔ کفار مکہ کے بعد جب یہود و نصارہ کی اکثریت نے بھی اللہ کے نبی کو جھٹلایا تو یہ کفار کہنے لگے بتاؤ اب تمہاری رسالت کی گواہی کون دیتا ہے؟ تب یہ آیات نازل ہوئی، یعنی اللہ میرے اور تمہارے درمیان اس بات پر گواہ ہے کہ فی الواقع اس کا میں رسول ہوں، اور جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کے حکم سے کہہ رہا ہوں، اور وہ اس بات پر گواہی ہے قرآن اسی نے مجھ پر نازل کیا ہے، اور مجھے رسول بنانے اور قرآن نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں تم لوگوں کو بھی آخرت کے عذاب سے بر وقت آگاہ کر دوں اور اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو بھی ڈراؤں جن جن تک یہ آواز پہنچے۔ اس آیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام اقوام عالم کے لیے اور قیامت تک کے لیے ثابت ہوتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ امت مسلمہ کا یہ فرض ہے کہ قرآن کی آواز کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دے، کیونکہ یہ قرآن تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے، یہ جو اللہ کے نبی پر اتارا گیا یہ اس لیے اتارا گیا کہ یہ تمام لوگوں کے لیے ہے، لہٰذا ایک تو اس پر کامل یقین رکھنا ہے کہ یہ تمام اقوام عالم کے لیے ہے، اللہ کے نبی خاتم النبیین ہیں، قرآن کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں۔ دوسری امت مسلمہ اپنی اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق یہ کام کرے کہ قرآن کی آواز دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دے، اس کی اہمیت کو اجاگر کریں، اس کو بتائیں، لوگوں کو بتائیں کہ دیکھو یہ قرآن کیا کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، کیا اس میں بھلائیاں موجود ہیں انسان کے لیے۔ اسی آیت میں اللہ کہتے ہیں آپ ان سے کہیے میں تو ایسی گواہی نہیں دیتا، الہ صرف وہ ایک ہی ہے اور میں اس شرک سے بالکل بیزار ہوں جو تم کر رہے ہو۔ یعنی اے نبی آپ انہیں بتا دو کہ قیاس کی بنا پر، گمان کی بنا پر، بلا وجہ باتوں کی بنا پر کوئی گواہی نہیں دی جا سکتی جب تک کسی بھی چیز پر کامل یقین نہ ہو، حقیقی علم نہ ہو۔ تم بتاؤ کہ تم اپنے ان معبودوں کے متعلق کوئی ایسی گواہی دے سکتے ہو؟ اگر تم ایسی گواہی بھی دے دو تو کم از کم میں ایسی گواہی دینے کو تیار نہیں ہوں، کیونکہ میں تو شرک سے بیزار ہوں،
میں تو صرف اللہ ہی کو اپنا رب مانتا ہوں، اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ آگے فرمایا جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ اسے یعنی پیغمبر کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ عرب میں دیکھیے ایک محاورہ بولا جاتا تھا، وہ اس طرح کہ یعنی اگر کسی شخص کو کسی چیز کے متعلق پختہ یقین ہوتا تو کہتے وہ اسے ایسے پہچانتا ہے جیسے اپنے بیٹے کو، یعنی جس طرح ایک باپ بچوں کے اجتماع میں اپنے بیٹے کو فوراً پہچان لیتا ہے، کتنے بھی بچے ہوں، کتنی بھی بھیڑ ہو، تو ماں باپ اپنے بچے کو فوراً پہچان لیں گے۔ تو فرمایا کہ بالکل اسی طرح اہل کتاب اپنی کتاب میں مذکورہ نشانیوں کے مطابق نبی آخر الزماں کو پہچان چکے تھے کہ وہ فی الواقع وہی نبی ہیں جس کی بشارات دی گئی ہیں، پھر بھی اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو اس کی وجوہات دوسری ہیں۔ پھر یعنی اللہ کہتے ہیں وہ پہچانتے تو ہیں کیونکہ ان کی کتاب میں اللہ نے واضح طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں دی تھیں، جانتے تھے، پہچانتے تھے، پھر بھی انجانے بن رہے تھے، بہت سی وجوہات کی بنا پر، اپنی قومی عصبیت کی بنا پر، اپنی سرداریوں کی وجہ سے، کہیں ہماری سرداریاں، ہماری حکومت ختم نہ ہو جائے، حسد بغض رکھا کرتے تھے، یا ان کے ذہن میں یہ سب ہوگا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی وہ ختم نہیں ہونے والی تھی، وہ بدلنے والی نہیں تھی، وہ قیامت تک کے لیے، جبکہ اللہ کہتے ہیں قیامت تک کے لیے جو نبی ہیں وہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یا وہ یہ سمجھتے ہوں کہ بنی اسرائیلی ہمیشہ رہیں گے، غرض ہے کہ یعنی کوئی بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن وہ جانتے ضرور تھے کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہی ہیں، ان پر قرآن مجید اترا ہے، اللہ نے گواہیاں دی تھی، اللہ نے پیشن گوئیاں کی تھی ان کی اپنی کتابوں میں جو کہ موجود ہیں، لیکن پھر بھی انکار کرتے تھے بہت سی وجوہات کی بنا پر۔ اللہ کہتے ہیں ان کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو، پھر بھی اے نبی آپ کو پہچاننے کے باوجود ایسا کریں، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو خسارے میں اور نقصان میں ڈال رکھا اور ایمان لے کر نہیں آتے۔ تو اس طرح یہاں پہ ہم نے الحمدللہ آیت نمبر 20 تک سورہ انعام کی پڑھ لی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمیں صحیح طور پر سیکھنے اور سمجھنے والا بنا دے، اور جہاں پہ ہم غلطیاں کوتاہیاں کر رہے ہیں اللہ اس کو بھی معاف کر دے۔ تو انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو ملتے ہیں۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، خاص دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔